السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حضرات و حاضرین، تمام قسم کی تعریفات لائق اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات مقدس ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات دے خالق، مالک، حاکم، رازق، داتا، دستگیر، اولاد بخش، رزق بخش، گنج بخش اور ساری کائنات دے غوث اعظم نے، اور درود السلام نبی محترم، پیغمبر معظم، رسول مکرم، شرف مجسم، حسن منظم، عدل مفخم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی دے لا تعداد بے شمار اور انگنت ہون۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ تو میں آپ حضرات کے سامنے معجزے کے متعلق گزارشات کر رہے ہیں کہ معجزہ اس محیر العقول عمل نو کیا جاتا ہے معجزہ ایسی چیز نو کیا جاتا ہے جو مخلوق دی عقل تو ماورا ہوئے اور بالا تر ہوئے۔ معجزہ اس چیز نو کیا جاتا ہے جدے تک کائنات دے تمام ذرائع اور وسائل جڑے نے وہ نہ پہنچ سکتے ہون، دنیا کی کوئی طاقت جڑی ہے اس عمل نو سر انجام نہ دے سکتی ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل نو، اس کام نو کسی نبی کے ذریعے ظاہر کر دیں، اینو معجزہ کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے، اور ایسے ایسے محیر العقل معجزات عطا فرمائے ہیں کہ جنہوں انسانی عقل جیڑی ہے اج تک تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں۔ اور بالخصوص سائنسدان اور دنیاوی وسائل اور ذرائع کے اوپر اپنا انحصار رکھنے والے لوگ جڑے ہیں انہاں تو بالکل ماورا اور بالا تر چیزیں۔ جناب صالح علیہ السلام کے کول انہاں دی قوم آئی، آگے آتی ہے اے صالح تو اینی دیر
جگہ رولا پایا ہے اور سانو پریشان کیتا ہوا ہے. ساڈے کماں تو سانو روکنا ہے, ساڈے کاروبار تو روکنا ہے. کیا تیری نماز اور تیری عبادت تینوں اسے بات کا ہی حکم دیندی ہے کہ تو جو اسی اپنے کام دے اندر کرنے انہاں تو بعد آ جائیے, اور ایسے کام جڑے ساڈے پیو دادیاں تو لوگ کرتے آ رہے ہیں انہاں نوں چھڑ دئیے تیرے آگے لگ کے. بہت ساری باتیں انہاں کیتیاں اور آخرکار کہنے لگے کہ صالح علیہ السلام کو ایسی گڈی پاؤ کہ جیڑی وہ کٹ ہی نہ سکے, تے اینو لاجواب کر دیو, ناکام کر دیو, اینو بے بس تے مجبور کر دیو کہ آئندہ ساڈے سامنے آ کے ساڈے معبوداں دے بارے اور ساڈے کسی کام دے بارے کوئی گل نہ کر سکے. کہنے لگے اے صالح علیہ السلام, اسی تینوں اپنا نبی من لینے ہاں, رسول من لینے ہاں, لیکن ساڈی ایک شرط ہے. شرط ہے کہ سامنے جڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے, اس پہاڑ کے وچوں ایک اونٹنی نکلے تو پھر بھی اسی تینوں نبی نہیں منا گے یہ اونٹنی نکل بھی آئے. وہ بھی شرط ہے کہ اونٹنی جیڑی ہے وہ گبن نکلے یعنی حاملہ نکلے, اور پھر اس پہاڑ چوں اونٹنی نکلے تے باہر آ کے ساڈے سامنے بچہ جنم دے تے پھر اسی تینوں اپنا نبی مان لواں. ہن دسو کیڑی سائنس تے کیڑا کوئی ایسا دنیاوی ذریعہ اور وسیلہ ہے کہ جیڑا اس بات کو تسلیم کرتا ہوئے کہ پتھراں دے وچوں کوئی جاندار اونٹنی نکل آئے اور پھر ہوئے بھی وہ حاملہ اور باہر آ کے بچہ بھی ہو جانتے ہوئے. آج تک کوئی ایسی سائنس اور کوئی انسان نہیں بلکہ پوری کائنات کے تمام مخلوقات جڑیاں نے کسی کے اندر ایسی کوئی طاقت اور ایسی چیز نہیں کہ جنوں جیڑی وہ ایک ایسا عمل کر کے ظاہر کرتے ہوئے بہا دے. نہ کوئی جنات ایک ایسی پاور ہے, نہ کوئی ملائکہ کے اندر ایسی قوت ہے, اور نہ ہی انسان اور انسان کے تمام ذرائع, اور نہ ہی سائنسدانوں نے بھی ایسی سائنس کے وچوں کوئی ایسا کوئی عجوبہ ہے کہ جڑا ایسا عمل کر کے دکھا دے. انہیں کیا ہون لاجواب ہو جائے گا کہ بھی کدی ہوا کہ پہاڑ کے وچوں اونٹنی نکل آئے اور پھر وہ سمجھتے سن کہ انج تے نہیں ہو سکتا کہ اونٹنی اگر نکل بھی آئے تو پھر وہ گبن آئے. ظاہر ہے وہ واسطے ایک بڑا پروسیجر ہے. یہ اونٹنی نوں نویں دودھ کروایا جائے پھر 10 مہینے بعد جڑی وہ جا کے 12 مہینے بعد جا کے وہ بچہ جنم دیتی ہے. اس واسطے یہ مٹی ایک ایسی ہے کہ جنوں صالح علیہ السلام پورا نہیں کر سکتے. وہ باہر نکلے اور آ کے بچہ جنم دے گئے کیونکہ کوئی عقل سائنس مانتی. لیکن جناب صالح علیہ السلام نے اپنے رب کے دعا کی کہ یا اللہ میری طاقت سے نہیں, نہ ہی کوئی دنیا کی طاقت اور وسیلہ ذریعہ ایسا عمل کر سکتا ہے. مجھے عقل مندانوں ویکھیے, سائنسدانوں ویکھیے اور انہاں لوگوں کو ویکھیے جڑے صرف اپنے وسائل ذرائع اور اپنی عقل کی بنیاد تے چیزاں سمجھتے ہیں تے اوروں کو ٹھیک سمجھتے ہیں. انہاں دے نزدیک تے ممکن ہی نہیں, یہ ہو نہیں سکتا. جناب صالح علیہ السلام اپنے رب کے دعا التجا کرتے ہیں,
اللہ کے سجدے پہ جاندے نے کہ یا اللہ اگر اے قوم صحیح ہو جائے تیرے واسطے تے کوئی مشکل اور بعید نہیں، یا اللہ اس سامنے پہاڑ دے وچوں اونٹنی پیدا کر دے۔ قرآن نے بیان کیا کہ جناب صالح علیہ السلام نے دعا کی تھی اور پہاڑ اس طرح پھٹیا اور ایک بڑی جسیم الجثہ اور عظیم الجثہ اونٹنی جیڑی باہر نکلی، اور پھر باہر نکلتے ہیں ساری قوم بیٹھی گئی اور انہوں نے سامنے اس اونٹنی نے بچہ بھی جنم دیتا، لیکن پھر بھی سارے لوگ مسلمان نہیں، پھر بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیتا۔ تو میں دس کے بیانات ایسا عمل جنہوں انسانی کیا مخلوق کے تمام ذرائع وسائل نہیں کر سکتے، جس اور جڑی ذات اس عمل کو کر سکتی ہے اس ذات کو ذات سبحان کیا جاتا ہے۔ صرف اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ جڑے کام کوئی دنیا کی طاقت ممکن نہیں کر سکتی، انہوں ممکن ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے بہا دیں گے۔ اور جب اس بات پہ ایمان اور یقین ہوئے نا پھر بندہ کامل مومن بنتا ہے، پھر ہی وہ انبیاء کرام نے وہ ذات کو تسلیم کرتا ہے، پھر ہی وہ ایمان جڑا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، پھر وہ ایمان اللہ کی ذات پہ آتا ہے، پھر انبیاء کرام کی ذات پہ وہ صحیح ایمان اور یقین ہوتا ہے۔ جس طرح کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج کا واقعہ عرض کیتا کہ میں جو آیت تلاوت کی تھی اس مطابق کی کہ میں رات کے کچھ حصے کے اندر ایتھوں بیت المقدس گیا اور پھر 7 آسماناں کی سیر کر کے آیا، اور یہ سارا عمل میں رات کے کچھ حصے کے اندر کیتا ہے۔ کافروں نے شور پا دیتا، انہوں نے کہا ابو بکر اکثر سانو واز کرتا رہتا ہے اور اسی ابو بکر دیا گلاں کا جواب نہیں دے سکتے، آج ابو بکر کو کام کرنا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آئے، آ کے آندے نے ابو بکر تو تے کئی باری ملک شام کا سفر کیتا ہے، کیونکہ تو تاجر آدمی ہے، تجارت کے سلسلے کے اندر کئی باری گیا ہے، تو سانو دس کہ ایک تو مکے تو شام تک کا سفر جڑا کتنا سفر ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اتوں مکے تو شام تک کا سفر جڑا ہے وہ بڑی تیز سواری ہوئے تو 1 مہینے کا سفر ہے۔ ایمان انہوں کیا جاتا ہے 1 مہینے کا سفر ہے۔ تو کہنے لگے ابو بکر جے بھی آپ کے میں رات چی طے کر لیا تو ماننا لگا، کہنے لگے کہ بات پہلا مجھے دسو کہ گل آخی کنے جی کوئی آگے تو میں نہیں مانتا، کیونکہ میں سفر کئی بار کیتا ہے کہ رات کے اندر ایک رات کے اندر بندہ سفر طے کر لے اتنا ہو نہیں سکتا، دسو مجھے بات کئی کنے میں؟ کہنے لگے ابو بکر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ فرمان لگے پھر تو میں اس کو بھی زیادہ ہوتے یقین رکھنا۔ کہنے لگے محمد نے بھی اس کو بعد کی گل کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف بیت اللہ تو شام تک کا ہی نہیں نام لیا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخیا کہ میں 7 آسمانہ کی سیر بھی کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں آخیا کہ میں پوچھ لوں پتا کر لوں تحقیق کر لوں، نہیں، فوراً کیا کہ اگر
میرے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ یقیناً ذرہ برابر بھی شک نہیں، بالکل سچی بات ہے، بالکل حقیقی بات ہے۔ ابو بکر یہ تو ہوں پہ کہتا سا کہ ایک مہینے کا سفر ایک مہینہ طے نہیں ہو سکتا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے تو بالکل سچ اور یقینی ہے۔ فرمایا ہاں ہن بھی کوئی ہو رہا کہ میں نہیں مانتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں ماننا، کیوں؟ میں ہر روز دیکھنا ہوا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر انہیں 7 آسمانہ تو میرے کول جبریل آیا ہے اور اے اللہ دا کلام لے کے آیا ہے، اور ہن جبریل چلا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر تو بعد پھر فرماتے کہ اے ابو بکر جبریل ہن آیا، ہن اے عطا لے کے آیا ہے، اور جبریل چلا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جدوں میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں ہر روز یہ بات سننا وا کہ جبریل آئے نے 7 آسماناں تو وحی لے کے آئے نے چلے گئے نے، جے جبریل دن دے اندر کئی مرتبہ آسماناں تے جا کے وحی لے کے آ سکتا ہے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی بھیجن والی ذات جڑی ہے آسماناں تے کیوں نہیں بلا سکتی؟ اس واسطے جس ذات تے میں ایمان اور یقین رکھنا وانا او ذات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات ہے، اس سبحان اللہ ہے، او دے واسطے کوئی بھی بعید اور مشکل نہیں۔ اور واقعہ معراج کی وجہ تو بڑے لوگ گمراہی کا شکار ہوئے، میں پہلے بھی عرض کیتا ہے، سر سید احمد خان ورگے اور بھی کئی لوگ جنہوں نے صرف دنیاوی اور انگریزی اور انہاں چیزاں بھی پڑھیا اور انہاں بھی سمجھیا اور سائنسداناں دی باتوں تے یقین رکھیا، وہ نہیں منتے۔ کیوں کہ سائنسدان اج تک ٹل لا چکے ہیں۔ پہلا امریکہ نے دعویٰ کیتا کہ اسی جناب چاند تے پہنچ گئے ہیں، اور سائنسدانوں کے نزدیک زمین کے قریب ترین جڑا سیارہ ہے نا وہ چاند ہے، سب تو قریب ترین، سورج بھی دور ہے، اور اس کے علاوہ کئی سیارے نے جنہاں کا سفر جڑا ہے وہ ہزاراں نہیں کروڑاں میل دا اوپر ہے، اور وہ تو نیٹ دے اوپر ساری معلومات مل جائے کہ کڑیاں کنے بڑے بڑے سیارے اور ستارے نے اور انہاں دی کتنی مسافت ہے۔ اس واسطے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین کے قریب ترین سیارہ چاند نے، امریکہ نے کئی سال پہلے دعویٰ کیتا کہ اسی چاند تے گئے ہیں اور زمین خریدی ہے تے بنا کیتا ہے تے یہ کیتا ہے تے اوتھے نہ چاند تے گئے ہیں تے زمین خریدی تو نہ تے کی کیا دیکھو نا فضول بات، زمین خریدی ہے پیسے کیوں دیتے ہیں؟ اوتھے پہلا میری مطلوب واسطے ہے صرف بکواس ہے، جھوٹ بولے۔ اور آج کل جڑیاں خبریں چلدیاں نے پہ باقاعدہ طور تے تسی پڑھو مطالعہ کر کے دیکھو، آج کل یہ چلتا پیا کہ چائنا نے دعویٰ کیتا کہ امریکہ جھوٹ بولتا سی وہ آج تک نہیں گیا چاند دے اوتے، اسی پہنچ گئے۔ یہ ہن چائنا کا دعویٰ شروع ہو گیا، امریکہ نے جھوٹے ثابت کرتا ہے اور سارے لوگ کہتے ہیں امریکہ نے غلط ہی بات کہی، آج تک کوئی نہیں امریکہ کا کوئی سیاح جڑا اور کوئی سائنسدان چاند تے پہنچیا۔ ہن چائنا اندر نہیں اسی پہنچ گئے ہیں یا پہنچنے کے قریب ہاں، اسی کر کے وہ تک رسائی حاصل کر لی۔ اس واسطے بات یہ کرنا چاہنا ہے کہ سب تو قریب ترین زمین دے سیارہ چند نے تے چند تک اجے تک سائنس پہنچی، جڑے سائنسدان اجے تک چند تے نہیں پہنچے۔ چند تو اوپر کئی سیارے نے اتوں تک کیویں پہنچ سکیں گے اور پھر آسمان تک کیویں پہنچ سکیں گے، اور آسمان کا تے مطابق بھی بہت زیادہ، پھر اس کے بعد دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں اور 7واں آسمان، پھر اس کو اوپر سدرۃ المنتہا۔ یہ انہاں دی عقل مندی، یہ انہاں دی عقل نہیں مندی، یہ انہاں دی عقل دے چند تک پہنچے تے موقوف ہے، یعنی موقوف ہو چکی ہے۔ اس کو اوپر جانا انہاں دی سائنس اور انہاں دے وسائل اور انہاں دے ذرائع اور انہاں دے سیارے اور انہاں دی سارے وسائل دی
یعنی کہ پہنچ اتوں تک نہیں، اس واسطے سائنسدان یہ منتے نہیں، نہیں منتے، گمراہی کا شکار نہیں۔ لیکن لوگوں جو اس ساری کائناتی خالق ہے، جو خالق ذات ہے، وہ واسطے کوئی بھی بعید اور مشکل نہیں۔ تاہی اللہ پاک نے اس واقعے کو بیان کرنے واسطے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اللہ نے فرمایا ایک کسی انسان دے بس دی گل نہیں ہے، بلکہ اے ذات سبحان ہے جن نے اپنے نبی نو آسماناں دی سیر کرائی ہے۔ اے ذات سبحان واسطے کوئی بعید اور مشکل نہیں۔ جس طرح کہ میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، صرف میں یہ معجزے کے بارے دستے ہیں، اور یہ بھی معجزہ کیا جاتا ہے کہ جتنے انسانی تمام ذرائع وسائل پوری قوت جڑی ہے ختم ہو جائے، تو پھر جس ذاتی قوت اور طاقت کا آغاز ہوتا ہے اس ذات کو ذات سبحان کیا جاتا ہے۔ اور اس بارے میں گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں آدم علیہ السلام کا واقعہ اور فرشتیاں کا بے بس ہو جانے والا واقعہ آپ حضرات عرض کر چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بھی میں آپ سے گوش گزار کر چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو نے انہوں نے کہا یا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہنا، مجھے اپنا آپ بخاؤ۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی تجلی اور روشنی پہاڑ سے پائی، پہاڑ ریلا ریلا ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ تو اس سے بات کا اظہار کیتا کہ یا اللہ تو پا کے میں کمزور ہوں، میں نہیں تیری ذات کو دیکھ سکتا۔ اور اس طرح ایک اور بات آپ حضرات نے عرض کرا کہ جتنے ساری طاقت لاجواب ہو جان، اور تو جس ذات کی طاقت کا راز ہوتا ہے، جس ذات کی طاقت کم کرتی ہے، اس ذات کو ذات سبحان کیا جاتا ہے۔ ایک اور نبی انہوں کا نام ہے جناب سیدنا حضرت یونس علیہ السلام، مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، کتنے پہنچ گئے ہیں؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ ہوں دسو اج تک کسی سائنسدان نے کسی بڑے جہاز تباہ ہوتے ہیں، بڑے لوگ جڑے نے انہوں نے مچھلیاں جڑیاں نے اپنا لقمہ بنا لینیاں نے، کسی نے اج تک مچھلی کے پیٹ جو کوئی چیز کھوئی ہے، مچھلی کے منہ چ حاصل کی نہیں حاصل کی، اور نہ ہی کوئی طاقت جیڑی ہے، کوئی بھی مخلوق کی طاقت جیڑی ہے وہ اتوں تک رسائی حاصل کر سکتی نہیں۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، اور مچھلی پھر جناب یونس علیہ السلام کو لے کے پانی دیا تہوں کے اندر چلی گئی۔ انہوں نے کوئی ٹیلی فون، کوئی وائرلیس سسٹم اور کوئی کسی قسم کا کوئی سگنل دی کوئی امید نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، کوئی چیز اس سے نہیں پہنچتی۔ جناب سیدنا یونس علیہ السلام اتنے مچھلی دے پیٹ کی آندے نے، اتنے بھی اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا، اللہ فرماندے نے وَالظَّنُّونَ اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك الا انت سبحانك انی كنت من الظالمين۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر نے، اور مچھلی جیڑی ہے او جناب تہواں دے اندر لے کے چلی گئی ہے، اور پھر مچھلی دے پیٹ دے اندر اور پانیاں دیاں تہواں دے اندر جناب یونس علیہ السلام کس ذات کو پکارتے ہیں، جس ذات کو ذات سبحان کیا جاتا ہے، اور پھر لفظ سبحان دے نال ہی پکارتے ہیں کہ جتھے ساریاں قوتاں، ساریاں طاقتاں اور سارے وسائل جڑے نے اور لوالا جواب ہو جاندے نے، بے بس ہو جاندے نے، ختم ہو جاندے نے، اور اتھے جس ذات دی قوت اور طاقت کم ہوندی ہے اس ذات نو ذات سبحان کیا جاندا ہے۔ کی آندے نے اللہ فرماندے نے وَالظَّنُّونَ، اور مچھلی والا اذ ذهب مغاضبا
تہواں دے اندر پہنچ گیا فظن ان لن نقدر علیہ یونس علیہ السلام تے سمجھدے سن کہ میں اتھوں سمندر چوں پار ہو جاواں گا لیکن وہ قید ہو گئے پکڑے گئے تے فنادا فی الظلمات سمندر دیا تہواں دے اندر آوازاں دیندے نے پکاردے نے اور آوازاں دیندے نے دعاواں کردے نے کینوں پکاردے نے نادا نادا دا معنی اعلان کرنا نادا دا معنی ندا کرنا پکارنا سدنا سورنا آوازاں ماردے نے دعاواں کردے نے سمندر دیا تہواں دے اور مچھلی دے پیٹ دے اندھیرے دے اندر فی الظلمات ایک ظلمت نہیں آکھیا بلکہ ظلمات اللہ نے آکھیا کئی اندھیریاں دے اندر جناب یونس علیہ السلام آوازاں دیندے نے کی آندے نے اللہ الہ الا انت اے میرے ربا تیرے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں تیرے علاوہ کوئی ڈوبیاں تران والا نہیں تیرے علاوہ کوئی مشکلاں نو حل کرن والا نہیں تیرے علاوہ کوئی پریشانیاں دور کرن والا نہیں اللہ الہ الا انت سبحانک یا اللہ میں کمزور ہاں میں بے بس تے مجبور ہاں کہ مچھلی دے پیٹ دے اندر آ گیا ہاں ایتھے میری طاقت میری قوت اور میری کوئی بھی بات جیڑی ہے وہ ایتھے کم نہیں آ سکتی میری کوئی ہمت اور طاقت جیڑی ہے وہ ایتھے کم نہیں آ سکتی میریاں ہمتاں جواب دے گئیاں نے میریاں طاقتاں جواب دے گئیاں نے میرا کوئی وسیلہ تے کوئی ذریعہ نہیں صرف ذات اللہ الہ الا انت سبحانک اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکلہ حل کرنے والا نہیں انت سبحانک تو انہاں کمزوریاں تو پاک میں کمزور ہاں کہ بے بس ہو گیا مجبور ہو گیا آج لوگ نہیں جی نبی ولی دے جو چاہن کر سکتے ہیں جنوں چاہن جو چاہن کر دیں اے جناب نبی نے اور یونس علیہ السلام خود نبی مشکل دے اندر پہ گیا تے اپنی مشکل بھی حل کر سکے اور جڑا اپنی مشکل نہیں حل کر سکتا خدا دی قسمیں اور کسی دی مشکل نو دور نہیں کر سکتا مشکل حل کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آوازاں دیندے نے کہ یا اللہ اتھوں تو ہی مینوں کڈ سکنا ہے تیرے علاوہ کوئی بھی مینوں اتھوں بچا نہیں سکتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جناب یونس علیہ السلام نو پھر مچھلی دے پیٹ دے وچوں باہر لے آندا اور دنیا دے اندر پھر انہاں نو بھیجیا اور پھر انہوں نے اپنی قوم جا کے واضح و تبلیغ کی تھی اور انہوں نے قوم ساری قوم جیڑی ہے مسلمان ہو گئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو میرے دوستو یہ صرف اور صرف وہی ذات ہے جس ذات کو ذات سبحان کیا جاتا ہے جتنے سارے ذرائع اور وسائل ختم ہو جان اوتھے جس ذات کی قوت اور طاقت کا ہوندی ہے اس ذات کو ذات سبحان کیا جاتا ہے اور ان کا ترجمہ شاعر نے کیتا اپنے انداز اندنے خالق کل اے مالک کل اے حاکم کل اے رازق کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم دیا تب می برسا اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا اور قادر وہ نہیں بن سکتی نہیں اور جن سے کبھی ایک مکھی بھی اور مکھی تو بنانا دور رہا ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا اور یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں پر حکم تو تیرا ڈال نہ سکا وہ خود کو بھی پار لگا نہ سکا اور تو جس کو ڈبونے
کی ہے طاقت پار کرے، پاویں نبی کیوں نہ ہوئے، تو جس کو ڈبونے پہ آئے، پھر کس کی ہے طاقت پار کرے، مجبور رہا محبوب در تیرا، کشتی پہ پسر کو بٹھا نہ سکا۔ نوح علیہ السلام کرنے پہ مار دینے، یا اللہ میرے بیٹے نو بچا لے، لیکن بچایا نہیں، بچایا، مجبور رہا محبوب تیرا، کشتی پہ پسر کو بٹھا نہ سکا۔ اس واسطے ساریاں طاقتوں کا مالک اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ہے۔ اتھے عقلاں دی گل کرنی نہیں، معجزات نو اس طرح ہی تسلیم کرنا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور جس طرح نبیاں نے، انبیاء کرام نے بیان فرمایا ہے، انہاں باتاں دے اندر ذرہ برابر بھی شک، بلکہ شک دی کوئی گنجائش بھی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ آؤ ذرا ایک اور واقعہ عرض کراں۔ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن اندر بیان فرمایا ہے، قیامت کا دن ہوئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب دے دربار دے اندر پیش ہوں گے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہوں گے۔ اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ کہیں گے اے عیسیٰ بن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو یہ گل آکھی سی، أَأَنْتَ کیا تو قلتا آکھیا سی، للناس لوکانو اتخذونی کہ منو بنا لو، و امیات میری امی نو بنا لو، الہین دو معبود، یعنی منو بھی میری ماں نو معبود بنا لو، اسی تواڈے رب ہاں، اسی تواڈے مشکل کشا، حاجت روا تے سارے کام کرن والے اسی ہاں۔ انت قلتا، یہ قرآن دے لفظ ہے، اخبار نہیں سنا رہا، قرآن 7واں پارہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 15، 16 اور 17، یہ قرآن کی آیتاں پڑھ کے جا کے دیکھو، مطالعہ کر کے دیکھو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں، عیسیٰ کیا تو آکھیا سی، انت قلت للناس اتخذونی، کہ منو بھی بنا لو، و امیات میری امی نو بھی بنا لو، الہین دو معبود من دون اللہ، اللہ دے علاوہ، کہ اللہ دے علاوہ منو اور میری ماں نو اپنا معبود بنا لو، یہ تو بات کیسی؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام لاجواب ہو جائیں گے، کی آکھیں گے سبحانکا، اللہ تو پاکے، سبحانکا تو ذات سبحانے، ما یکون لی، میرے تے لائق ہی نہیں، میری ہمت ہی نہیں، انا اقول ما لیس لی بحق، کہ میں ایسی بات کہہ دیاں جدا مینوں حق ہی کوئی نہیں، میں نہیں یہ بات کر سکتا، یا اللہ میرے کو کی اختیار ہے۔ سبحانکا تو پاکے، اتھے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی لفظ سبحان بول دے رہا ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، صرف بے بسی اور کمزوری تو بالا تر کوئی ذات دیتے ہو، صرف ذات سبحان ہے، یا اللہ تیری ذات ہے۔ ایک میں ہو سکتا ہے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں وہ گل کہہ دیاں جی میرے کو اختیار ہی نہیں، میرے حق ہی کوئی نہیں، ایسی بات کر دیا کہ اللہ نے چھڑ کے میرے کو آ جاؤ کہ میں تہاڈیاں ضرورتاں پوریاں کر دیاں گا، میں تہاڈے معاملے حل کر دیاں گا، میں تہاڈیاں مشکلاں دور کر دیاں گا، میں تہاڈیاں پریشانیاں نو دور کر دیاں گا، میں تہاڈے گناہاں نو معاف کر دیاں گا، میں تہانوں پاک کر دیاں گا، جس طرح کہ اج کل اس بھی اور اس تو پہلے بھی عیسائیاں دا عقیدہ ہے، عیسائیاں دا یہی عقیدہ ہے، انہیں گناہاں تو پاک عیسیٰ علیہ السلام ہی کر دے، خداوند مسیح کرتے ہیں سب کچھ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی فرمان کے یا اللہ میں نہیں آکھیا نہ میرے لائق ہے، ان قلتو یا اللہ جے میں گل کیتی ہوئی ہے تے فقط علمتا تو جاننا ہے،
میں ایک گل تے کر ہی نہیں سکتا تے جے میں گل کیتی ہے تے تو جاننا تعلم ما فی نفسی یا اللہ تو جاننا جو میرے دل دے اندر ہے ولا عالم ما فی نفسک تے میں نہیں جاندا جو تیرے دل دے اندر ہے انکا انت علام الغیوب یا اللہ تو ہی سارے غیباں دا علم رکھن والا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو پتا لگا غیباں نو غیب جاننے والی ذات ہے تے وہ کون ہے صرف اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہے وہی ذات سبحان ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی انتہائی بے بسی کے موقع دے اوتے صرف اللہ تبارک و تعالی نے پکار رہے ہیں اور ذات سبحان لفظ سبحان کے رب اور ایک اور مقام سناواں وقت تھوڑا رہ گیا سارے کافر رل کے ایک دن میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ جاندے نے یا کہ آندے نے قالوا لن نؤمن لک حتا آگے آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لن نؤمن لک اسی تیرے تے ایمان نہیں لیواں گے حتا تفجر لنا من الارض ينبوعا جنی دیر تک تو اس زمین دے وچوں ساڈے واسطے چشمے نہیں چلائے گا اسی تیرے تے ایمان نہیں لیاواں گے قرآن 15واں پارہ ہے سورۃ بنی اسرائیل اور یہ آیت نمبر 90 91 92 93 اے جا کے اپنے قرآن کے اندر کھول کے کوئی بھی ترجمے والا قرآن جی کھول کے تے ترجمہ پڑھو کیا ہے یہ ترجمہ جڑا میں بیان کر دیا آگے آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لن نؤمن لک اسی تیرے اوتے ایمان نہیں لیاواں گے حتا تفجر لنا من الارض ينبوعا حتا کہ تو اس زمین دے وچوں ساڈے واسطے چشمے جاری کر دے او تکون لک جنتون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تاں تواڈے تے ایمان لیاواں گے جے تواڈا کوئی باغ ہوئے من نخیل کھجوراں دا او عنب یا انگوراں دا اور پھر میرا باغ ہی نہ ہوئے فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا انہوں نے پتا نہیں باغ کے آئی نہیں تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں میرا فلانا باغ ہے کھجورا آخر لگے صرف باغ ہی نہیں بلکہ تیرا باغ اجدا ہے کھجوراں تے انگوراں دا کہ اودیاں تیواں دے وچ انہاں دیاں لیناں دے وچ جڑیاں کھجوراں ہون انہاں دے خلال دے اندر خلالہا تفجیرا انہاں دے وچ نہراں چلدیاں ہون یعنی باغ ہوے تے باغ دے وچ نہراں چلدیاں ہون کیونکہ عرب کے علاقے دے اندر اس نہر کا تصور انتہائی مشکل ہے کیونکہ اتنے کوئی ایسا تصور نہیں کیونکہ بہت خشک علاقہ پانی کی بوند تو بھی لوگ ترستے ہیں اور آج بھی پانی کی انتہائی قلت ہے اس واسطے آخر لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باغ ہوئے کھجوراں تے انگوراں دا تے وچ نہراں چلدیاں ہون پھر تینوں نبی منا کہنے لگے حالے بھی نہیں یا انج کرو تس کے تسما کما زامت علینا کے صفا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسی جو نہیں ماندے تے انج کر آسمان تو ساڈے اوتے پتھر ہی گرا اسی ہلاک ہو جائیے تباہ ہو جائیے اینجی کر کے حالے پھر کی آندے نے او تاتیا باللہ والملائکۃ کبیرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کر اپنے رب نو ایتھے ساڈے سامنے لیا کے بٹھا اور والملائکۃ کبیرا اور فرشتے بھی انج سب بن کے ساڈے اگے کھڑوتے ہون اسی انہاں نو ویکھیے مصافحہ کریے ملیے تے پھر اسی تینوں نبی مان لواں گے اے کام کر کے وہاں پھر نبی بناں گے حالے بھی نہیں مطالبے مکے یہ آندے نے او یکون لک بیتون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تیرا کوئی گھر ہوئے مکان ہوئے من زخرف سونے چاندی دا او ترکا فی السماء یا ساڑھے سامنے اسمان تے چڑھ کے وہاں تو جو آنا میں اسمانہ دی سیر کر کے آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او ترکا فی السماء یا ساڑھے سامنے اکھانے سامنے اسمان تے چڑھ کے وہاں اور وَلَنُّ مِنَ لِرُقِيَّ کا جے تو اسمانہ دے چڑھ بھی جائیں تے اسی مننا کوئی نہیں حالانکہ کو معمولی بات ہے
کہنے لگے کیوں انہوں پھر بھی ڈھیر دے چور اسی کے ہو پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگے آخیا کہ میں آسمانہ دے کے ہوں بھی چڑھ کے وہاں دیں گے. کہنے لگے اتنی گل تو ایمان نہیں ہونا ولن نؤمن لرقیک جے تو چڑھ بھی جائیں کہ اسی تیرے تے ایمان نہیں آواں گے. حتیٰ اچھا کہ نہیں مان لے ہوگے کہنے لگے حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأہ آسمان تو اندے ساڈے سامنے ایک کتاب لے کے آ لکھی لکھائی کتاب ہوئے کتابت ہوئی ہوئے نقرأہ اسی انہوں پڑھیے وہ لکھیا ہوئے کہ محمد اللہ دا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ساڈے سامنے چڑھ کے آسمان تو بنی بنائی کتاب جڑی لے کے آ تے پھر اسی انہوں کھولیے تے پڑھیے پھر اسی نبی مننا. اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بس دے اندر انہاں وچوں کوئی گل بھی نہیں. جے آقا علیہ السلام میرا حج رات آسماناں دے گئے نے تے اپنی مرضی نال نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی دے حکم نال گئے نے اور اللہ لے کے گئے نے. نبی پاک نے اج تک آکھیا ہی نہیں کہ میں اپنی مرضی نال گیا. میں اپنی قوت اور طاقت دے نال سارا سفر طے کیتا ہے. یہ تو دعویٰ نہیں کیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے نے بلکہ اللہ خود ہی فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سونیا اعلان کر دیو سبحان ربی. اتنے بھی لفظ سبحان آیا ہے. کیوں لفظ سبحان آیا؟ اور میں سونیا کہہ دیو اے سارے کام کر سکتا ہے تے میرا رب سبحانہ و تعالی کر سکتا ہے. میں نہیں کر سکتا. قل سبحان ربی اے میرے رب سبحانہ و تعالی دا ہی کام ہے. حل کنت الا بشر الرسول میں تے ایک بشر رسول ہاں. میرے اختیار دے اندر ایسا کچھ بھی کرنا نہیں. تو پتہ لگا جتھے ساریاں طاقتاں لاجواب ہو جائیں پاویں او نبی نے ولی نے اور سائنسدان نے جو بھی نے جتھے جنہ ساری مخلوق دیاں انبیاء سمیت جدوں طاقتاں ختم ہو جان جواب دے جان پھر اس وقت جڑی طاقت کام آندی ہے اس طاقت نو ذات سبحان کیا جاتا ہے. اے میں سمجھانا صرف معجزے دے بارے اینی گل اگر سمجھ آ جائے خدا دی قسم معجزات تے یقین رکھنا پورا ہو جائے. کوئی مشکل اور بعید نہیں. معجزات نو بندہ تو ہی بن سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی دی طاقت اور یقین اور طاقت اور قوت کے اوپر پورا یقین ہوئے گا. پھر انسان جو ہے وہ معجزات کو تسلیم کر سکتا ہے. صرف اپنی عقل دڑائے جس طرح کے گمراہ ہونے والے لوگوں نے اپنی عقلاں کی بات کی. کسی نے کہا نہیں جی خواب وچ ہویا ہے. کسی نے کہا جی صرف روح نو معراج ہویا ہے جسم نو نہیں ہویا. کسی نے کچھ باتاں کیتیاں کسی نے کچھ باتاں کیتیاں. سب لمبیات نے جدو اس بات اتنے یقین ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ سیر کرائیے تو اس ذات نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ یہ اللہ سبحانہ یہ اللہ اتنے جنہ پکا یقین ہوئے گا تو پھر یہ دلتے اس مسئلے میں انسان جڑا سمجھ سکے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لوگوں یہ میرے بس کا کام نہیں سبحان ربی میرا اللہ پاک ہے اللہ ہی کر سکتا. اور اس واسطے لفظ جڑے نے اللہ نے بڑے محبوب اور پیارے نے لفظ سبحان حدیث پاک کے اندر موجود ہے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ ایسا فرمائے جڑا تملا المیزان جڑا ترازو نو بھر دیندا ہے. ترازو نو نیکیاں دے نال بھر دیندا ہے لفظ سبحان. اور ایک اور حدیث کے اندر لفظ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملا المیزان. اے سبحان اللہ دے کلمات اور الحمدللہ دے کلمات اتنے وزنی نے جڑے اللہ دے میزان اور ترازو پر دے دے. یہ لفظ ہی بڑے پیارے ہیں یہ لفظ ہی بڑے محبوب نے اور بہت وزنی کلمات نے ان اجر و ثواب بھی اس واسطے بہت زیادہ ہے. اور بخاری شریف کی آخری حدیث اور دے اندر بھی موجود ہے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جڑے بڑے ہی وزنی نے اور اللہ نو بڑے ہی محبوب نے. کلمتان حبیبتان للرحمن، اللہ نو بڑے محبوب نے. ثقیلتان فی المیزان، ترازو دے اوتے بڑے وزنی نے. خفیفتان علی اللسان، تے زبان تے پڑھن واسطے بڑے ہی ہلکے نے. زبان تے بڑے آسان نے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ صرف اتنے ہی کلمات پڑھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیں گے. ولو کانا زبد البحر، اگر وہ سمندر کی جگ دے برابر کیوں نہ ہو. اس واسطے کلمات اللہ نے بڑے محبوب نے. اور اس بات پہ جو یقین ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی کام مشکل اور بعید نہیں، سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرتی ہے. پھر یہ یقین اور ایمان ہو سکتا ہے، پھر ہی معجزے کی سمجھ آ سکتی ہے. اللہ کے دعائے کہ جو سنے سنایا اللہ پائے سے زیادہ عمل کروں گی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللہ کا سوال ہے، بار بار دنیا نے سوال کیتا ہے کہ معراج جس رات ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں قیام کرنا چاہیے اور اس رات اگلے دن جو ہے روزہ رکھنا ہے ثابت ہے. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً اس معراج کی رات کے اندر کسی قسم کا کوئی قیام جو کہ عام راتوں کے اندر جس طرح اسی کرنے ہیں وہ آدمی تہجد پڑھتا ہے تو عام راتوں کے اندر جویں پڑھتا ہے اس رات کے اندر نہیں پڑھے. عام جو لوگ اپنا معمول اور عبادت کا معمول کرتے ہیں وہی جڑا نا وہی کرنا چاہیے. اس رات کے اندر خاص کوئی عمل عبادت اور قیام اللیل قطعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت نہیں. اور اسی طرح اس 27 رجب کا روزہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت نہیں. کئی لوگوں نے رات بھی سوال کیا کہ سویرے روزہ رکھنا چاہیے، میں کہ ثابت ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ویسے بھی آج جمعہ کا دن ہے، کلا جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا تو ویسے ہی منع کرنا ہے. کلا جمعہ کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں. اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو جمعہ رات کے نال جمعہ کا روزہ رکھے پھر ٹھیک ہے، یا جمعہ کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو نال ہفتے کا روزہ رکھے پھر ٹھیک ہے. کلا جمعہ کے دن روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے. وہ آدمی رکھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ تو گناہ ہو سکتا ہے، اس روزہ ثواب نہیں رہے گا. اور اسی طرح یہ روزہ جو ہے معراج کا بھی قطعاً کسی حدیث کو ثابت نہیں. صرف اس بات پہ ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے معراج کروایا اور معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، سورۃ بقرہ کی آخری آیتوں کا تحفہ عطا فرمایا اور اس بات کا تحفہ عطا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے محبوب تھوڑی امت واسطے اعلان اور تحفہ ہے کہ اگر کوئی شرک نہ کرے گا تو اس علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے میں اس گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت کا داخلہ دے دینا. وہ اعزاز جو ہے یہ ضرور ہے، اس تحفے طائف میں یہ ضرور ملے ہیں، لیکن اس رات کے اندر کسی قسم کا قیام اور اگلے دن روزے کی کوئی یعنی کہ ثبوت نہیں. ایک اعلان ہے بھائی ذکا اللہ صاحب عمر ڈیف کاموں کی والد محترم ذکا اللہ صاحب ریڑھ کی ہڈی کے اندر بیماری کے اندر مبتلا ہیں، چل پھر نہیں سکتے. انہوں واسطے دعا کرو اللہ پاک انہوں نے صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ پاک انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور اسی طرح ایک بھائی نے آندے رہے انہوں کی بیوی جہی ہے وہ بیمار سی، کرونا کی بیماری کے اندر فوت ہو گئی اور انہوں واسطے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کروٹ جنت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہوں کی مغفرت فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تجعلنا منهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.